بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی ہماری یہ نشست قربانی کے مسائل کے حوالے سے سوال و جواب کی نشست ہے، تو اس کے حوالے سے جیسے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو وہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو دیا گیا تھا مدرسے کی طرف سے، اور بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے سوالات وغیرہ لکھ کے وہ جمع کروا دیں۔ تو ابھی جو کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اس کے جوابات عرض کر دیتا ہوں۔ باقی آپ حضرات جو زوم پر شریک ہیں تو وہ زوم پر بھی یہ زوم چیٹ میں لکھ کے سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح یوٹیوب وغیرہ پر بھی کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ والے احباب بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ میسج کر کے مزید سوالات پوچھنے ہوں تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات سبق میں سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی اور اس حوالے سے پوچھنا ہو، اور کوشش کریں پیش آمدہ مسائل پوچھیں۔ بعض لوگ فرضی سوالات پوچھنے کے عادی ہوتے ہیں تو فرضی سوالات پوچھنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ خصی جانور کے حوالے سے کل بتلایا بھی تھا تفصیل سے 2-3 مرتبہ، اور کل سوال بھی کسی نے کیا تھا زوم پر، اور اب یہ دوبارہ سوال آیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ 2 مینڈے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربان فرمائے، اور دونوں جو ہیں وہ خصی تھے۔ چونکہ خصا کی وجہ سے ان میں گوشت اچھا ہو جاتا ہے، اور بہت تکڑے اور مضبوط جانور ہوتے ہیں ایسے، تو انہیں قربان کرنا تو افضل درجہ رکھتا ہے، کیونکہ ان کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے، تو بالکل درست بھی ہے بلکہ افضل ہے اس کی قربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی کے پاس 2 یا 3 سونے کی انگوٹھیاں ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ سونے کے حوالے سے یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس مثلاً جس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ کسی کے پاس 2 یا 3 سونے کی انگوٹھیاں ہیں تو کیا اس پہ بھی قربانی واجب ہے؟ تو یہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اگر سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، نہ آپ کے پاس چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ کچھ اور ہے، بلکہ صرف اور صرف آپ کے پاس سونا ہے، تو پھر اس صورت میں سونے کے نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی 3 انگوٹھیاں 7.5 تولے کو تو نہیں پہنچتی، تو پھر سونے کا نصاب پورا ہونا چاہیے۔ سونے کے نصاب ہے 7.5 تولہ سونا۔ 7.5 تولہ سونا اگر ہوگا تو تب جا کے قربانی جو ہوگی واجب ہوگی، ویسے نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے پاس ان سونے کی انگوٹھیوں کے علاوہ کوئی چاندی بھی ہے تھوڑی بہت آپ کی اپنی ملکیت میں، یا آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نقدی رقم ہے قربانی کے دنوں میں، قربانی کے دنوں کے آس پاس تھی، قربانی کے دنوں میں نہیں تھی، تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ نقدی بھی آپ کے پاس ہے، مثال کے طور پہ 500 روپے ہیں، 1000 روپے ہیں، اور وہ پیسے ملا کے اور یہ انگوٹھیاں ملا کے پھر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو ان کی قیمت پہنچ رہی ہے۔ اگر وہ نقدی یا وہ چاندی اس سونے کے ساتھ ملا کے، پھر ہم سونے کے 7.5 تولے تک نہیں جائیں گے بلکہ پھر چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی تک اگر اس کی قیمت پہنچ رہی ہے تو اس صورت میں قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ کسی کے پاس 3 سے 4 لاکھ کے قریب رقم ہے اور وہ اس وقت کسی کو ادھار دیے ہوئے ہے تو کیا اس پر بھی قربانی واجب ہے؟ جی، اگر کسی کو رقم ادھار دی ہوئی ہے تو ادھار رقم چونکہ ادھار دینے والے کی ملکیت ہوتی ہے، جس بندے نے کسی کو ادھار دیا ہے تو یہ ادھار دینے والے کی اپنی ملکیت ہے، تو اپنی ملکیت جب نصاب کو پہنچ رہی ہے تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ آپ کے پیسے اور باقی جو زائد چیزیں ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو اس تک وہ قیمت پہنچ رہی ہے تو اس صورت کے اندر قربانی واجب ہوگی۔ قرض کی رقم بھی اس میں شامل کریں گے۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو قرض ملنے کی امید ہی نہیں ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اگر وہ خائن ہے اور قرض دے ہی نہیں رہا، بالکل امید ختم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں آپ قرض اس میں قربانی آپ کے اوپر وہ پیسے قربانی میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ملنے کی امید ہے لیکن فی الوقت آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ بیچ کے قربانی کر سکیں، یا آپ کے پاس اتنی نقد رقم نہیں ہے، یا اس قرض والے سے آپ کو رقم نہیں مل رہی، کوئی صورت نہیں بن سکتی، صرف آپ کو قرض لینا پڑ رہا ہے کہیں سے قربانی کرنے کے لیے، تو اس صورت میں پھر قرض آپ نہ اٹھائیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے آج کل؟ دیکھیں 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے وہ اب چاندی اور سونے کی قیمت آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو چاندی اور سونے کی قیمت کا جو اعتبار لگایا جائے گا نا، یہ قربانی کے دنوں کا اعتبار لگایا جائے گا۔
اس وقت میں اگر 52.5 تولہ چاندی تک رقم پہنچ رہی ہے تو قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ تو کل کے حساب سے جو ریٹ تھا 12 تاریخ کا، وہ 52.5 تولہ چاندی کا جو ریٹ ہے، 1 تولہ آ رہا ہے 8,378 کا چاندی کا۔ تو یہ 52.5 تولہ اگر دیکھا جائے تو یہ 4,39,845 روپے بنتے ہیں، 4,39,845۔ تو یہ کل کے حساب سے ریٹ ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے عید کے دنوں میں کم زیادہ ہو جائے، تو اسی دن کا جو ہے وہ اعتبار لگایا جائے گا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت آدمی حج کو جائے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک قربانی وہاں کرے اور ایک اپنے ملک میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے مکمل اصولی باتیں آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں، ساری باتیں اور سے سنیں گے تو مسئلہ واضح ہو جائے گا، آدھی بات سن کے اکتفا نہیں کرنا اس پہ۔ پہلی بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیں، قربانی مسافر پر واجب نہیں ہوتی، جو شخص مسافر ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اب ہم کیسے سمجھیں گے کہ فلاں بندہ مسافر ہے؟ تو اس حوالے سے کل آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنے وطن سے 77 کلومیٹر 77.24 کلومیٹر یہ تقریباً بنتا ہے 48 میل جو شریعت نے مسافت طے کی بتلائی ہے، تو اتنی مسافت اگر دور چلا جاتا ہے تو وہ بندہ مسافر ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہے اگر وہ قربانی کے دنوں میں مسافر ہوگا یا بعد میں مسافر بن گیا، کیونکہ قربانی کے دنوں میں آخر وقت کا جو ہے نا وہ واجب یا ساقط ہونے میں آخری وقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہرحال مسافر پر قربانی نہیں ہے، لیکن اس سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ کوئی بندہ اگر اتنی مسافت دور گیا ہوا ہے اور وہاں پر چاہے وہ پورے مہینے رہنے کی نیت کر لے، تو اگر وہ پورا مہینہ وہاں پہ رہے گا تو چونکہ شرعی مسافت کے فاصلے پہ گیا ہوا ہے تو اس پہ قربانی نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ وہاں پر اس نے اگر 15 دن رہنے کی نیت کر لی، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی، تو وہ بندہ پھر مسافر شمار نہیں ہوگا، وہ بندہ مقیم شمار ہوگا۔ تو اب حاجی کے مسئلے کو سمجھیں کہ حاجی اگر حج پر گیا ہے اور اس نے مینا جانے سے پہلے 15 دن مکہ میں اقامت کی ہے یا وہیں کا مقیم حاجی ہے، تو اس پر اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس میں قربانی کی شرائط پائی جا رہی ہیں، اب وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ذی الحجہ کے دنوں میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو خواہ مخواہ مینا جانا پڑے گا 15 دن سے پہلے، تو وہ تو مسافر ہے۔ لیکن اگر قربانی کے دنوں میں وہ مسافر ہوگا، بعد میں اگرچہ کسی بھی صورت میں وہ مقیم بن جائے، تو بہرحال اگر وہ پہلے چلا گیا ہے اور اس نے 15 دن مکہ میں اقامت کر لی ہے، اب بعد میں بے شک مینا جائے، جہاں بھی جائے، مینا جانے سے وہ مسافر شمار نہیں ہوگا بلکہ مکہ کا مقیم شمار ہوگا، تو وہاں پر اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اب چاہے وہ وہیں پر قربانی کرے یا اپنے وطن قربانی بھیج دے، وہاں رقم بھیج دے اور وطن میں اس کی قربانی کی جائے، جہاں بھی قربانی کر رہا ہے وہ کرے۔ مینا میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن قربانی اس کے اوپر پھر کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حج کی وجہ سے اس پر کوئی قربانی واجب ہے، حج کی وجہ سے، مثلاً حج قران یا حج تمتع جو ہوتا ہے، اس میں ایک دم واجب ہوتا ہے، دم شکر جسے کہا جاتا ہے، دم تمتع، دم قران، اس دم کے علاوہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ جو حج میں واجب دم دیا جاتا ہے اس کے علاوہ قربانی جو ہے وہ اس حاجی پر واجب ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وطن میں قربانی بھیجی جا رہی ہے، مثال کے طور پر حاجی گیا حج کے لیے اور اس نے اپنی قربانی جو واجب ہے وہ وطن میں کروانی ہے، اور وہاں پر اس کے لیے پھر ضروری ہوگا کہ جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر ایام النحر کا ہونا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، کہ قربانی کے دنوں میں جو ہے نا وہ قربانی کی جائے۔ اللہ، اگر اسے معلوم نہ اور وہ صرف حرم کی قربانی کرے اور وطن واپس آنے کے بعد پتہ چلے تو کیا اس کی قضا ہوگی؟ ہاں، اگر اس نے واجب قربانی نہیں کی تو پھر اس کی قضا اس کو کرنی پڑے گی، لیکن قضا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ قربانی ذبح کریں، اب آپ کو قیمت صدقہ کرنی ہوگی۔ قضا کا مطلب یہ ہے قربانی اگر کوئی قربانی کے دنوں میں واجب تھی اس نے نہیں کی تو پھر بعد میں وہ اس قربانی کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرے گا، تو ایک سالم بکری کی جو ہے وہ قیمت صدقہ کر دی جائے، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی ہو، چاہے حاجی ہو غیر حاجی ہو، اس نے قربانی نہیں کی اور قربانی جو ہے وہ اس پر واجب تھی، تو بعد میں پھر وہ ایک سالم بکری کی، ذبح ہوئی ہوئی بکری کی نہیں بلکہ سالم بکری کی، ایک متوسط قسم کی بکری کی قیمت جو ہے وہ پھر صدقہ کرے گا، کسی غریب کو دے گا، فقیر کو۔ زبان اور دانتوں کے حوالے سے سمجھیں، کسی جانور کے اگر پیدائشی دانت نہیں ہیں، کسی جانور کے اگر پیدائشی دانت نہیں ہیں یا اس کے دانت اکثر جو ہیں وہ گر گئے ہیں، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا وہ چارہ چر سکتا ہے یا نہیں چر سکتا۔ اگر وہ چارہ چر سکتا ہے
تو اس کی قربانی درست ہے. اگر وہ چارہ نہیں چر سکتا، یہ چیز چارہ چرنے میں رکاوٹ ہے، پھر اس کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح زبان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ زبان کا اگر اتنا حصہ کٹ گیا کہ جو اسے چارہ چرنے میں بھی اس کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. اور سینگ کے حوالے سے یاد رکھیں کہ سینگ اگر کسی جانور کا پیدائشی اگر سینگ نہیں ہے اس کی قربانی بھی درست ہے، یا کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اس کی قربانی پھر بھی درست ہے جتنا بھی ٹوٹے. لیکن اگر وہ جڑ سے اکھڑا ہے، اس کا سینگ جانور کا جڑ سے اکھڑ گیا، اس نے سر میں اثر پہنچا دیا، دماغ تک اس کا اثر جا رہا ہے، بالکل جڑ سے اکھڑا ہے نا، تو اس جانور کی قربانی پھر درست نہیں ہوگی. اللہ. کمزور جانور کی علامت. کمزور جانور کے حوالے سے آپ کو بتلایا تھا کہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل مریل سا ہو، اس کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے کمزور جانور کی جو ہے وہ یہ ہے، یا اس کی گودا ہی ختم ہو گیا، مریل ہو گیا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو اگر وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اپنے پاؤں پر چل پھر نہیں سکتا، تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ قربانی اس کی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، پھر اگرچہ کمزور ہو، تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. جانور ذبح کرتے وقت کوئی عیوب آ جائیں جانور میں تو وہ سارے عیوب معاف ہوتے ہیں. جن عیوب کا اعتبار جو ہوتا ہے، یعنی جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اگر وہی عیوب مثلا جانور میں پیدا ہو گئے اور وہ اس کو گراتے ہوئے کسی وجہ سے وہ پیدا ہو گئے، تو وہ جانور گراتے ہوئے جب ذبح کرنے کے لیے اس کو گراتے ہیں، اس وقت اگر وہ عیب پیدا ہوئے ہیں تو وہ عیب جو ہیں وہ معاف ہیں، قربانی کر لی جائے ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. کل آپ کو ایک مسئلہ بتایا تھا کہ فقیر آدمی، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو نفل قربانی خریدتا ہے، اگر اس نے قربانی کی نیت سے قربانی خریدی تو وہ قربانی پھر اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں ایک قید یہ بھی ہے کہ وہ عید کے دنوں میں خریدی گئی ہو. عید کے دنوں میں اگر کوئی فقیر مطلب جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ آدمی اگر عید کے دنوں میں کوئی جانور خریدتا ہے قربانی کی نیت سے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے اس کی قربانی واجب ہو جاتی ہے. وہ اس کے لیے نظر کے حکم میں. اب اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اور ایسا عیب بھی اگرچہ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، وہ وہی جانور قربان کرے گا. تو اب اس میں اس کے لیے فائدہ بھی ہے، فقیر کے لیے اس کے لیے وہی جانور متعین کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر مالدار کے پاس کوئی عیب پیدا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی جگہ دوسری قربانی خریدتا ہے. اور اگر کسی فقیر کا جانور گم ہو گیا، جس جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی تھی عید کی، اس نے قربانی کی نیت سے خریدا، جانور چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور خرید لیا قربانی کے لیے. وہ بندہ جو صاحب نصاب نہیں تھا، ایسے بندے نے دوسرا جانور خرید لیا، بعد میں اس کو وہ چوری شدہ یا گم شدہ وہ بھی مل گیا، تو اب ایسی صورت میں اسے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا. وہ دونوں جانوروں کی قربانی اس کے ذمے واجب ہوگی. اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو پھر اس پر اس کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی تو اس نے پھر دوسرا جانور جو ہے وہ قربان اسے کرنا ہوگا، یا پہلا کر لے، دونوں میں سے اس کو اختیار ہے، جو بھی کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہوئی نہیں ہے نا، وہ جانور خریدنے سے وہ خاص وہ قربانی اس کے ذمہ واجب نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے لیے یہ نظر کی حکم میں نہیں تھا. وہ جو جانور بھی قربان کرتا اس کی طرف سے وہ قربانی ہو جاتی. تو دوسرا مل گیا تو اب اس کی مرضی ہے، جو بھی کر لے. لیکن جو فقیر ہے تو اس کے لیے دونوں قربانی کی نیت سے اس نے خریدے ہیں، تو دونوں اس کے لیے قربان کرنا جو ہے وہ واجب ہوں گے. اللہ. چوری کا جانور خریدا اور بعد میں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ چوری کا تھا، قربانی بھی کر لی، بھئی وہ قربانی نہیں ہوئی. کان اور دم کے حوالے سے جیسے آپ کو بتایا تھا، کان اور دم جانور کے، اگر کان کا کسی جانور کا اکثر حصہ کان کا کٹ گیا یا دم کا اکثر حصہ کٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے. یہ ایسا عیب ہے جو قربانی میں مانع ہے، رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کان چرا ہوا ہے یا کان میں سوراخ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، قربانی ہو سکتی ہے. اور اگر کسی جانور کا پیدائشی چھوٹا سا کان ہے یا اس کی دم ہی چھوٹی ہے پیدائشی، تو اس کی قربانی بھی درست ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. لیکن اگر دم تھی پیدائشی، صحیح دم تھی اس کی، بعد میں وہ کٹی، تو اگر اس کا اکثر حصہ کٹ گیا یعنی تیسرا حصہ کٹ گیا یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گیا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. بھائی اور سوالات ہوں تو زوم پر
یا واٹس ایپ پہ یا ادھر یوٹیوب وغیرہ کے کمنٹ سیکشن میں آپ سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں، ابھی آپ کو پھر جواب دے دیتے ہیں، 4-5 منٹ انتظار کر لیتے ہیں، اور نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی مجلس کا پھر اختتام۔ اللہ اکبر۔ جی یہ گوشت کی تقسیم کا وہ پوچھ رہے ہیں، آپ سے عرض کیا تھا کہ گوشت جو ہے وہ وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا، وزن کر کے سب کو برابر برابر تقسیم کریں، اندازے سے جانور کا گوشت جو ہے نا وہ تقسیم نہ کیا جائے۔ اندازے سے اگر کوئی تقسیم کر رہا ہے تو پھر اس میں چونکہ شبہ ربا آتا ہے، کہیں پر کم ہوگا تھوڑا سا گوشت، کہیں پر زیادہ ہوگا، تو سود کے شبے کی وجہ سے، چونکہ گوشت کے بدلے میں گوشت ہے تو اس میں سود آ رہا ہے نا، اگر کہیں پر تھوڑا زیادہ ہے تو اس وجہ سے پھر اس سے منع کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اندازے سے تقسیم کرنا ہی ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سب میں پائے کی بھی تقسیم کر دی جائے، اور پائے کے ساتھ ساتھ سری وغیرہ، تو پائے اور سری اگر سب میں تقسیم ہو جائیں گے تو پھر اس طرح ہوگا کہ جہاں پر گوشت ہر حصے کے بدلے میں یہ سمجھ لیا جائے گا کہ ایک حصے کا گوشت وہ دوسرے حصے کے پائے اور سری کے بدلے میں، اور اس کا گوشت اس کے سرے اور پائے کے بدلے میں، سری اور پائے کے بدلے میں، تو یہ آپس میں پھر شبہ ربا جو ہے وہ نہیں رہے گا ان میں۔ لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ ان کو تول کر اور بہترین برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جانور میں یاد رکھیں بہت سی چیزیں، اس کا جواب میں دیتا ہوں، پہلے یہ بات پوری مکمل کر لوں۔ جانور میں یاد رکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں، انہیں استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، مکروہ، ممنوع، حرام۔ تو ان میں ایک تو جانور کے خصیتین ہیں، بعض لوگ اس میں وہ نہیں بچتے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بالکل استعمال نہ کریں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو مؤنث جانور ہے اس کی شرمگاہ ہو گئی، مذکر جانور کی شرمگاہ ہو گئی، اسی طرح اس کا مثانہ ہو گیا، اور حرام مغز ہو گیا، اسی طرح جو ہے پتا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ان کے استعمال سے جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی عورت کی ملکیت میں سونا تھا 7.5 تولے سے کم تھا، لیکن اتنی قیمت تھی کہ قربانی واجب آتی ہے اس پر، لیکن اس کو پہلے اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ اب اگر اس عورت کو پتہ چلا کہ اس پر قربانی واجب ہے تو کیا پچھلی قربانی اس کو پیسے اس کو صدقہ کرنا ہوں گے؟ جی بھائی، قربانی واجب تھی، اب علم نہ ہونا اس کا یہ عذر نہیں بن سکتا۔ اگر قربانی واجب تھی اور مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مثال کے طور پر جیسے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ ملکیت میں 7.5 تولے سے کم سونا تھا لیکن 7 قیمت بھی تھی اور قربانی واجب ہو رہی تھی، پتہ نہیں تھا، اب بعد میں پتہ چلا، تو بعد میں اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہوگا، یعنی ایک آپ نے سالم بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہے ایک قربانی کی طرف سے، 2-3 قربانیاں رہ گئی ہیں تو 2-3 صدقے آپ نے وہ کرنے ہیں، اور وہ آپ کے ذمہ واجب ہے۔ جب واجب ہے وہ صدقہ کرنا تو اب وہ ان لوگوں کو آپ دیں گے کہ جن کو صدقات واجبہ دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی گوشت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیں بھائی، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے اپنے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فقراء وغیرہ میں آپ تقسیم کر دیں۔ اور اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں اور سارا خود ہی استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے بھائی، سارا حصہ خود استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر 7 بندوں نے مل کے قربانی کی ہے، ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم اکٹھے ہی کھانے والے ہیں، اکٹھے ہی کھائیں، تقسیم نہ کریں، تو یہ رضوانہ بہن آپ کے لیے جواب عرض کر رہا ہوں، اس کام میں پچھلے جواب کی تکمیل ہے، تو آپ جو ہے مل کر بھی اس حصوں کو جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے ملک میں مقیم پر قربانی واجب ہے اگرچہ صاحب نصاب ہو؟ جی بالکل، اگر وہ وہاں پر مقیم ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے مسافر نہیں سمجھیں گے۔ آپ کو اس کے شروع میں بتا دیا تھا کہ مسافر کسے کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، کہ جو 77 کلومیٹر 48 میل شریعت نے بتائے ہیں، اس کا اندازہ لگایا جائے تو 77.28 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اتنی دوری پر اگر کوئی چلا گیا اور جہاں گیا ہے وہاں اس کا 15 دن رہنے کا ارادہ نہیں ہے، 15 دن سے کم کا ارادہ ہے، تو وہ جو ہے وہاں پر مسافر شمار ہوتا ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مقیم ہے، کہیں بھی مقیم ہو، قربانی کے دنوں میں مقیم ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی بھائی۔ جی دیے جا سکتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا جن کو واجب صدقات دیے جا سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو زکوٰۃ مجاہدین وغیرہ کو دی جا سکتی ہے، تو آپ ان کو یہ رقم بھی دے سکتے ہیں بتا کے کہ بھئی یہ اس میں اس مد میں ہے۔ بھائی حصہ 7 بندے شریک ہے نا، تو اس میں یہ شرط ہے کہ 7 بندوں میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ 7 بندے شریک ہوئے، 6 بندوں نے جو ہے مثال کے طور پہ گائے کو جو ہے وہ 9 حصوں میں مثال کے طور پہ تقسیم کیا، اور جو باقی 6 بندے تھے انہوں نے 6 حصے لیے اور باقی 3 حصے 7ویں کو دے دیے، تو اب چونکہ ان 6 کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔
تو ساتوں میں سے ہر ایک کا جو حصہ ہے وہ ساتویں حصے سے کم نہیں ہوگا، ہر ایک کا پورا پورا ساتواں حصہ ہوگا۔ تو اگر کہیں پر جیسے آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ 6 فریق کہہ رہے ہیں اللہ کی راہ میں بانٹ دیں اور ساتواں کہہ رہا ہے کہ مجھے حصہ چاہیے، تو ٹھیک ہے، باقی وہ اللہ کی راہ میں بانٹ دیں، ساتویں کو پورا اس کا ساتواں حصہ دیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلموں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، جی غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں قربانی کا گوشت بیچ نہیں سکتے، اگر آپ نے بیچا تو اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، اگر بیچا تو قربانی کی کھال کو اس کی رقم جو ہے اس کو صدقہ کرنا پھر واجب ہوگا۔ باقی غیر مسلموں کو، مسلمانوں کو، سب کو قربانی کا گوشت جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، جس کو بھی دے سکتے ہیں۔ 77.25 کلومیٹر سفر طے کر لے یا اتنے سے زیادہ سفر کرنے کی نیت کر کے نکل جائے؟ جی اگر اتنے سفر کی نیت کر کے کوئی نکل گیا ہے اور جہاں پر گیا ہے وہاں پر اگر 15 دن رہنے کا ارادہ ہے یا 15 سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ ہے تو یہ مسافر شمار نہیں ہوگا، اس پہ قربانی واجب ہوگی بھائی۔ یہ صرف سفر کے دوران رستے میں مسافر شمار ہوگا، وہاں پر اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑیں گی، قربانی پوری ادا کرنی پڑے گی۔ بھائی قربانی کا گوشت آپ کی ملکیت ہے نا، جسے بھی چاہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کسی کو اگر آپ دیں گے تو وہ انشاءاللہ اسلام کی طرف مائل بھی ہو رہا ہے تو وہاں زیادہ فائدہ ہے نا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گوشت کی وجہ سے جو ہے یہ جن دو کا آپ نے تذکرہ کیا یہ اس طرف وہ نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے آپ نہ دیں ان کو۔ بھیڑ کی جو عام 6 ماہ کی بات مشہور ہے کہ 6 ماہ کی لگ جاتی، بھائی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھیڑ قریب البلوغ ہے نا، پورے اس کا نہیں ہے، سال کا نہیں ہے، سال کے قریب کا ہے، لیکن اس کو اگر سال والوں کے ساتھ چھوڑا جائے تو وہ ان سے کم نہیں لگتا بلکہ ان جیسا ہے، جسم میں جو ہے وہ ان کے برابر معلوم ہوتا ہے، 1 سال کے برابر معلوم ہوتا ہے، تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ واضح طور پہ حدیث میں اس کی جو ہے وہ اجازت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھیڑ ایسا نہیں ہے 6 مہینے کا بالکل چھوٹا لگ رہا ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ عموماً ایسے لوگوں سے کہ جو اسلام سے صحیح بغض رکھتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو قربانی کا گوشت دینے سے اجتناب ہی کیا جائے، اور غیر مسلم اگر بغض نہیں بھی رکھتا تو غیر مسلم سے زیادہ حقدار جو ہے نا مسلمانوں کا ہے، تو مسلمانوں میں اس کی تقسیم کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہوتی ہے تو مسلمان ہی اس دعوت کے اہل ہیں، تو انہی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ دیا جائے، باقی اس بات سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا فہم سلیم نصیب فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نور ایمان سے منور فرمائے۔ سبق کے دوران اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ باقی اگر کوئی پیش آمدہ مسائل ہوں اس حوالے سے یا پیش آ رہے ہوں تو وہ آپ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے جی، آج کل قربانی کتنی مالیت پر واجب ہوگی؟ بھائی اس کی تفصیل آپ سے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے نا، آپ وہی پوچھ رہے ہیں صاحب نصاب کا کیا وہ ہے، حد کیا ہے؟ تو صاحب نصاب اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی گھر کا سامان ہو، جو اس کی اصلی حاجت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد سامان، یا اسی طرح اس کے پاس اگر مال تجارت ہے یا نقدی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تو ان چیزوں کی رقم اگر یا ضرورت سے زائد اسی طرح مکان وغیرہ ہو گیا، یہ چیزیں، تو اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں قربانی واجب ہوگی، اور اس کے اندر ایک بندے کی ملکیت کو دیکھیں گے، زیادہ کی ملکیت کو نہیں دیکھیں گے۔ گھر میں مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں تو ہر ایک کی ملکیت کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ 5 کی ملکیت کو اکٹھے دیکھا جائے یا 2-3 کی اکٹھی دیکھی جائے، 2 کی الگ دیکھی جائے، تو سب کی ملکیت میں چیزوں کو الگ الگ دیکھا جائے گا۔ اور یہ بالغوں کی بات ہو رہی ہے، نابالغ کی بات نہیں ہو رہی۔ نابالغ پہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر نابالغ کی ملکیت میں اتنا مال ہے، مثال کے طور پر اس کو کسی نے 10 تولہ سونا کسی نے نابالغ کو ہدیہ کر دیا مثال کے طور پر، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے مال میں سے جو ہے نا قربانی پیسے لے کے قربانی کریں۔ باقی ہر ایک کی ملکیت کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا، بیوی کے پیسے اور اس کی ملکیت کو علیحدہ دیکھا جائے گا، شوہر کے پیسے اور ملکیت کو علیحدہ دیکھا جائے گا، بھائیوں کے ہر ایک میں سے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا، اور پھر ان میں سے جس پر بھی قربانی واجب ہوگی تو ہر کی طرف سے الگ الگ قربانی ہوگی۔ ایک گھر والے اگر مثال کے طور پر 10 بندوں پر قربانی واجب ہے تو وہ 10 کے 10 الگ الگ قربانی کریں گے، یہ نہیں ہے کہ 10 جو ہیں وہ ایک بکری ذبح کر دیں، ایک بکری وہ بالکل کافی نہیں ہوگی 7 کی طرف سے 10 کی طرف سے، بلکہ وہ اکیلے بندے کی طرف سے جو ہے وہ کافی ہوگی، تو ہر ایک پہ قربانی الگ واجب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔